بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ پھالیہ ٹی وی 1 کی وساطت سے بولتی کتابوں کے پروگرام کے سیگمنٹ کی نقوش افکار ایپیسوڈ کے ساتھ، نقوش افکار قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے نقوش افکار کو جانتے ہیں، جو کہ دیوان ہے، مجموعہ کلام ہے سید منشا حسین منشا کا۔ دانستہ مول لی ہے تھپیڑوں سے دشمنی، میں بحر حادثات میں اترا ہوں شوق سے۔ یہ میں اس پروگرام کو معنون کرتا ہوں، ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں بہت ہی پیارے بچپن کے جونیئر فیلو اور جن کے ساتھ مل کر بچپن میں کھیلنے کا شرف حاصل رہا، اور بہت ہی عظیم محلے دار محترم سید طلحہ بن زبیر اور محترم سید ثاقب بن زبیر کے نامی کے نام معنون کرتا ہوں۔ اور سید منشا حسین منشا کا یہ جو مجموعہ ہے، اس کی جو تختی پیشانی ہے اس پہ لکھا ہے جی اسلامی اصلاحی شعری مجموعہ کلام نقوش افکار مصنف سید منشا حسین منشا۔ اس کو منشا پڑھنا جو ہے وہ غلط ہے، اور ہمارے یہاں غلط العام ہے۔ ایک تو یہ وہ بزرگ ہستی ہیں جن کے ہاتھوں میں الحمدللہ کھیلنے کا شرف حاصل ہے، اور بڑے ہی پاکیزہ اور بڑے ہی جو ہے وہ اور بہت ہی خوبصورت انسان اور بہت ہی خوبصورت ہستی۔ اور یہ انہوں نے اپنی یہ ساری جو جدوجہد ہے، یہ اپنے عظیم بیٹے شہید سید افضال احمد کو جو ہے وہ انہوں نے معنون کر رکھا ہے۔ مہر و وفا خلوص کا شاہکار کون ہے، مہر و وفائے خلوص کا شاہکار کون ہے، راہ خدا میں صاحب ایثار کون ہے، یہ دیکھنا ہے کس کو طلب ہے جہان کی، یہ دیکھنا ہے کفر سے بیزار کون ہے۔ اور پھالیہ ٹی وی 1 کی وساطت سے یہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، دوبارہ سے انتصاب میں اپنے عزیز بیٹے سید افضال احمد شہید کے نام، جس کی شہادت نے مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ بخشا، سید منشا حسین منشا۔ اور صفحہ نمبر 1 کے اوپر وہی تختی جو آپ میری کتابوں کے اوپر بھی جو ہے وہ دیکھتے ہوتے ہیں، جملہ حقوق محفوظ ہیں جی۔ نام کتاب نقوش افکار مصنف سید منشا حسین منشا، ترتیب و تنوین سید ثاقب بن زبیر، اشاعت اول صفحات 128، کمپوزنگ فراز فاروق، پرنٹر علی عباس پرنٹنگ پریس، منڈی بہاؤالدین، ناشر سید اکیڈمی پھالیہ، ملنے کا پتہ ثاقب بک ڈپو، قادر آباد روڈ پھالیہ، شاہین بک ڈپو، منڈی بہاؤالدین، ادارہ مطبوعات طلبہ ذیلدار پارک اچھرا لاہور۔ یہ طلبہ اور طلبہ میں فرق کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو تھوڑی زحمت کرنی پڑے گی۔ مرشد اردو یا یوٹیوب کے اوپر لکھ لیں اردو لیکچرز از پروفیسر ایم اے رضا، اور وہاں پر بڑی تفصیل سے بتایا گیا۔ یہاں چونکہ لیکچر نہیں ہے، یہ ہم پھالیہ ٹی وی 1 کی وساطت سے آپ کی خدمت میں یہ بولتی کتابوں کا سیگمنٹ پیش کر رہے ہیں، تو طوالت سے بچنے کے لیے اب آ جاتے ہیں جی صفحہ نمبر 2 کے اوپر۔ اور یہاں پر تقاریض کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور میں چونکہ اس میں یہ پہلے تقریض پڑھنے جا رہا ہوں محمد زیگم مغیرہ صاحب سے پیشگی معذرت کے ساتھ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ قبلہ محمد بخش کیف عرفانی میرے اساتذہ میں شامل ہے، تو اس لیے امید واسق ہے۔ ڈائریکٹر محمد زیگم مغیرہ صاحب ایک بڑی اچھی اور معروف ہستی ہیں، اور وہ اس جو ہے وہ
کو کسر شان نہیں سمجھیں گے کہ میں نے محمد بخش کیف عرفانی صاحب کا ذکر خیر پہلے کیوں فرما دیا ہے. یہاں پہ میں نے ویسے کرنا بولنا چاہیے تھا، لیکن اتنے عظیم شخص کا ذکر ہے تو ساتھ اگر فرما دوں تو جو ہے وہ لاح کا برا نہیں ہوگا. حضرت پیر سید منشا حسین منشا کے مجموعہ کلام نقوش افکار کو میں نے پڑھا ہے. صاحب کتاب کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. ایک مدت کا ہم سفر رہا ہوں. شاہ صاحب شرک بیزار و شرک دشمن انسان ہے. عقیدہ توحید پر غیر متزلزل یقین و ایمان رکھتے ہیں. متقی اور متوکل اللہ ہیں. واہ استاد محترم، آپ نے میرا بھی بھرم رکھا. متوکل اللہ ہے. اسے یہ 3 لفظ جو ہے یہ جو ہے وہ حقیقت تصوف کی بہت بڑی ٹرم ہے. اس کو آپ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب حقیقت تصوف میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کے جو ہے وہ صوفیانہ جو ضخامت پر مبنی اور طویل قامت اور طویل ضخامت پر مبنی جو صوفیانہ جتنے بھی جو ہے نا وہ مرتب شدہ جو ان کے شاہکار ہیں ان کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا. استاد محترم، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر مبارک کو تا حد نگاہ جو ہے وہ ٹھنڈا فرمائے. اچھا جی، خصوصیات ہیں. حکومت اور معاشرے کے بے باک نقاد ہیں. شاہ صاحب کا کلام واضحانہ، مبلغانہ اور مجاہدانہ ہے. حق گوئی، یہ میں چھوڑ گیا تھا جی، حق گوئی، حق دوستی، جرت اور بے خوفی ان کے کردار کی نمایاں خصوصیات ہیں. حکومت اور معاشرے کے بے باک نقاد ہیں. شاہ صاحب کا کلام واضحانہ، مبلغانہ اور مجاہدانہ ہے. ان کے کلام سے یہ حقیقت کاری پر واضح ہوتی ہے کہ آپ حضرت علامہ اقبال سے بہت متاثر ہیں. اسلام کو تمام قومی امراض کا مداوا خیال کرتے ہیں. ان کے خیال میں اسلام ایک اعتدال پسند اور روشن خیال دین ہے. جس نام نہاد روشن خیالی کا آج کل پرچار کیا جاتا ہے، شاہ صاحب اس سے شدید نفرت کرتے ہیں. شاہ صاحب نے اسلام کے مطابق ایک پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی بسر کی ہے. شاہ صاحب، واہ استاد محترم، زندگی بسر کی ہے. شاہ صاحب کے اشعار اس پر دلالت کرتے ہیں. ان کے کلام میں ان کی ذاتی زندگی کی جھلک صاف نظر آتی ہے. شاہ صاحب اپنی ذات کے عکاس بھی ہیں اور اپنے اثر کے ترجمان بھی. مجھے امید ہے کہ ان کا یہ ناصحانہ، مومنانہ اور مجاہدانہ کلام ضرور پسند کیا جائے گا. محمد بخش کیف عرفانی. اور میری کہ قبلہ محمد بخش کیف عرفانی صاحب سے نسبت صرف اردو کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کلیدر مصادر جو ہے فارسی کا قاعدہ حرف بحرف 2 مرتبہ آپ سے جو ہے نا وہ پڑھنے کا شرف حاصل ہے. اور آپ سرکار کی فارسی کلام اور فارسی جتنی بھی جو ہے وہ شاعری ہے اور فارسی جتنے بھی آپ کے مقالہ جات ہیں، میں ان کا امین ہوں. اور انشاءاللہ العزیز وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ پھالیہ ٹی وی 1 کے اوپر جو ہے وہ میں کسی اسپیشل پروگرام کی صورت میں پیش کروں گا. اب آتے ہیں محمد زیغم مغیرہ ڈائریکٹر صاحب کی طرف. اور میں بارے دیگر مجھے امید ہے کہ بڑی عظیم اور بڑی فہیم اور بڑی لہیم اور بڑی جو ہے نا وہ شجی جو ہے وہ اور بڑی شفیع اور بڑی شفیق جو ہے وہ ہستی ہیں ڈائریکٹر محمد زیغم مغیرہ. تو اب اس نقوش افکار کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی؟ سید منشا حسین منشا پھالیہ کی ادبی محفلوں کی جان اور روح رواں ہیں. آپ ایک مرد یقین اور صاحب فکر شخصیت ہیں. آپ کی کتاب نقوش افکار نظریاتی ادب میں ایک بیش قیمت اضافہ ہے. سید منشا حسین منشا نے ساری زندگی ایک نظریہ کے پرچم تلے گزاری ہے. آپ کی شاعری اسی نظریہ کا پرتو ہے. روح اور بدن کی کشمکش موجودہ سرمایہ دارانہ فکر بدن کے لذائذ کے لیے، لذیذہ کی جمع لذائذ ہے جی، اور لذتوں بھی جو ہے نا یہ یہاں پر جمع منتہى الجموع بھی بنا سکتے ہیں اور جمع الجمع بھی جو ہے نا اس کو آپ قاعدے کی روح سے سمجھ سکتے ہیں، کے لیے تمام ابلاغی ہتھ کنڈوں کو استعمال کر رہی ہے. اس کے برعکس سید منشا حسین منشا انسانی
سکھ کو روح کی طرف توجہ اور دھیان میں مضمر سمجھتے ہیں، اور اس کا اظہار توحید و رسالت اور جہاد و شہادت کہ وہ آفاقی موضوعات ہیں جو ان کی شاعری میں جا بجا پھولوں کی خوشبو کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ عالم بعمل تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، سید منشا حسین منشا شاعر بعمل ہیں کہ وہ جو کچھ لکھتے ہیں ان کی جڑیں ان کے دل کی گہرائیوں میں موجود ہیں۔ سید منشا حسین منشا کی شاعری آنکھوں میں آنسوؤں کے داستان کی بجائے رگوں میں رقص کرتے ہوئے لہو کی شاعری ہے، جو کہ ابتدائے آفرینش سے قافلہ حق کے برسر پیکار مجاہدین انسانیت کا اثاثہ ہے۔ آپ بجا طور پر ستائش اور محبت کے سزاوار ہیں کہ انہوں نے ابلیسی تہذیب کے خاتمہ کے لیے، ابلیسی مذہب کے خاتمہ کے لیے شاعری کو نشتر بنا کر اصلاح انسانیت کا مشکل کام اس خوبصورت طریقہ سے کیا ہے کہ تکلیف یہ ممکن ہے یہاں پہ جو ہے نا کمپوزنگ مسٹیک ہو۔ آپ ڈائریکٹر محمد زیغم وغیرہ صاحب ایک بہت بڑی ادبی ہستی ہیں، تو میں اس کو جو ہے خوبصورت طریق پر کیا، یہ جو ہے نا یقیناً وہ کہنا چاہ رہے ہوں گے، کیونکہ ایک دو ان کے اور کلام کے اندر بھی مجھے اس جملے کو ایسے ہی جو ہے نا وہ، تو یہ میرے خیال سے جو ہے نا وہ کاتب صاحب کا جو ہے نا وہ شاہکار آ گیا ہے۔ تو مشکل کام اس خوبصورت طریق پر کیا ہے کہ تکلیف اور دکھ کا مرحلہ اطمینان، سکھ، چین اور سکون کا عنوان بن گیا ہے۔ نقوش افکار کی اشاعت پر میں سید منشا حسین منشا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محمد زیغم مغیرہ، ڈائریکٹر غزالی گروپ آف سکولز اینڈ کالجز۔ صفحہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 3 کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ پیش لفظ کی طرف قرون اولا سے خیر و شر دست و گریباں رہے ہیں۔ فتح ہمیشہ خیر کی ہوئی ہے۔ اہل قلم و دانش نے ہر دور میں حق و صداقت کی بالادستی کی حمایت کی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جہاں حق سچ ہوگا وہاں باطل بھاگے گا۔ اسی فلسفہ زیست کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بندہ ناچیز نے اپنی سعی کی، اور اب یہاں پر بھی جو ہے نا وہ یہ کاتب صاحب کا شاہکار بھی ہو سکتا ہے، اپنی سعی کی جو ہے وہ درست جملہ ہے، اور درست سے اور میں ریکویسٹ کروں گا انتظامیہ کو کہ وہ اگلے جو ہے وہ ایڈیشن کے اندر اس کی جو ہے نا وہ اس کی بہتری فرما دیں۔ درس سچائی کو اشعار کے روپ میں اپنا معافی ضمیر اور اہل صدق کی صداقت کو عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ شاعری میرا اوڑھنا بچھونا ہرگز نہیں ہے، میں نے شاعری کو صرف ذریعہ اظہار بنایا ہے۔ وائل عمر سے ہی مجھے شعر گوئی سے دلچسپی تھی، لیکن حالات و واقعات میرے راستے میں حائل ہوتے رہے۔ اس کے باوجود یہ خواہش میرے رگ و پے میں مسلسل گردش کرتی رہی کہ یہاں پہ میں بھی بتانا بھول گیا تھا، اگر آپ نے اپنی سی اگر بولنا ہو تو اپنی سی کاوش کی ہے، سی جو ہے وہ کاوش کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ خواجہ حیدر علی آتش نے بھی جو ہے نا وہ اسی جو ہے وہ طریق پر درست قرار دیا ہے، اور اپنی سعی بذات خود سی کے بغیر بھی جو ہے وہ، اور دوسرا یہاں پر جو ہے وہ لفظی تکرار بھی واقع ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ شاعری کے محسن کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ یہاں پر 2-3 اور چیزیں بھی واقع ہو رہی ہیں، لیکن میں چونکہ یہ ہمارے محلے کی فیروز ٹاؤن کی انتہائی بزرگ ہستی ہیں، تو میں اس بحث میں ابھی یہ یہاں پہ نہیں جانا چاہتا، کسی اور جو ہے وہ اردو لیکچر کے اندر میں یہ بات آپ کو سمجھا دوں گا۔ میں چونکہ یہ ان کی جو ہے وہ سید منشا حسین منشا ان کی یاد میں، اور ان کی جو ہے نا وہ یہ ان کی جو کاوش ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، میرا جو ہے وہ یہ یعنی اس میں کوئی آپ جانتے ہیں سارے لوگ کہ میرے الحمدللہ جو ہے وہ جتنے بھی ایجوکیشنل چینلز ہیں یا جو باقی ہیں یا جو پولیٹیکل چینلز ہیں، تو وہ ان پہ میری ساری چیزیں آپ کو ملتی رہتی ہیں۔ تو یہ میرا جو جد و جہد ہے فالیہ ٹی وی 1 کی، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ فالیہ کی تعمیر و ترقی کی اور بہتری کے لیے ایک قدم اور ہے، اور انسانیت کی بہتری کے لیے یہ تو میرا سلوگن پہلے دن سے رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ کسی اور جگہ پہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو
چونکہ اپنی کم علمی اور کم مائیگی کا مجھے احساس تھا، اس لیے میدان شاعری میں چھلانگ لگانے سے ڈرتا رہا، اور پھر جب یہ جذبات شدت اختیار کر گئے تو میں نے احکم الحاکمین کی خوشنودی کو شعار بنا کر قلم فرسائی شروع کر دی۔ فن شاعری اہل علم و دانش کا حصہ اور رب کائنات کا عظیم عطیہ ہے۔ اہل عرب میں شعرائے کرام کو نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ میدان جنگ میں بھی بہادر شاعری کی ذریعے حریف کو نفسیاتی طور پر زیر کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں اشعار سناتے تھے۔ عربی زبان کا قول ہے، صفحہ نمبر 5 کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے جی، نقوش افکار کا۔ عربی زبان کا بولتی کتابوں کے سیگمنٹ کے ساتھ پھالیا ٹی وی 1 کی وساطت سے میں ہوں پروفیسر ایم اے رضا، اور عربی زبان، اگر آپ عربی زبان باقاعدہ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل ہے مینٹور عربک کے نام سے، اور اس کے اوپر آپ مجھے جو ہے وہ وہاں سے عربک کے سارے جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور ولاگز اور ویڈیوز۔ الشعراء و تلامیذ الرحمن، شاعر اللہ کے شاگرد ہیں۔ یہ بات حق گو شعرائے کرام پر منطبق جو ہے نا وہ صادق ہوتی ہے، یا ان پر جو ہے نا وہ منتج ہوتی ہے، نہ کہ شعرائے سو کے لیے۔ بہرحال میں اپنے علمی شعور کے مطابق انتہائی سادگی سے اپنے قلبی جذبات کو الفاظ کا جامع یہ بھی یہاں پہ کاتب صاحب نے جو ہے نا وہ اپنا شاہکار دکھا دیا ہے، الفاظ کا جامع پہنا کر آپ کے حضور پیش کر دیا ہے۔ آپ کی رائے میرے لیے مستقبل میں مشعل راہ ثابت ہوگی۔ مشعل اور مشعل دونوں طرح سے پڑھنا متداول ہے، یہ دونوں جو ہے وہ ڈکشنریز کے اندر آ گئے ہیں، تو آپ اس کو یہاں پر میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کروں گا، آپ کو جو لفظ اپنے اعتبار سے اچھا لگتا ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں ان حضرات کا دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں، ہائے اللہ، ان کا شکر گزار اور ان کے لیے جو ہے نا وہ ممنون کا قائل ہوں۔ میرے عزیز قارئین، میں بارہا یہ آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ شکر جو ہے وہ فاعل ہے، شکر جو ہے وہ فعل ہے، تو شاکر فاعل ہے اور مشکور مفعول ہے۔ یہ بات میں بڑی دفعہ سمجھا چکا ہوں، تو اب اس جملے کو اگر درست کرنا ہو کاتب صاحب کے شاہکار کو، تو دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنونیت یا مشکور و ممنون ہونے کا قائل ہوں، یا ان کے مشکور و ممنون ہونے کا قائل ہوں۔ اس میں اب کیا بات پائی جا رہی ہے کہ یہ مفعول جو ہے ان کی طرف اس کی نسبت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے بولنے والا ہے اس سے اس کے جو ہے نا وہ سزا ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو آئندہ بھی اگر آپ کو یہ بولنا پڑے تو ڈیفینیٹلی میرے بہت سے طلباء بھی جو ہے وہ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، تو بیٹے یہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس کیجئے گا۔ جنہوں نے نقوش افکار کی اشاعت میں مجھے اپنے مفید مشوروں سے نوازا، بالخصوص محترم حکیم ربط عثمانی صاحب، ربط عثمانی اب بولتے ہوں گے لیکن اگر مرکب کریں گے تو ربط عثمانی صاحب کا شکر گزار ہوں، جن کی ادبی رہنمائی سے مجھے کتاب حاضہ کی اشاعت کا، یہ مرکب نہ بھی کریں تب بھی ٹھیک ہے، جو ہے وہ کتاب حاضہ کی اشاعت کا حوصلہ ملا۔ اس کے علاوہ کیف صاحب، زیغم صاحب، خطیب مدنی مسجد پھالیا اور پھوپھی زاد بھائی سید نجابت علی کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے اور اپنے سایہ عافیت میں رکھے۔ ایک نصب العین سامنے رکھ کر میں نے یہ کتاب لکھی، خدا کرے میری یہ محنت دین اسلام کے کام آئے، آمین، بجا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، سید منشا حسین منشا۔ صفحہ نمبر 5 یہاں پر مکمل ہوا جی، اور بولتی کتابوں کے سیگمنٹ پھالیا ٹی وی 1 کی وساطت سے میں ہوں پروفیسر ایم اے رضا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ صفحہ نمبر 6 ہے جی، صدق و صفا کا شاعر، اسلامی شعار کا نقیب، خوش نصیب شاعر منشا حسین منشا کی بوئے گفتار سے ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ وہ خوف خدا اور حب مصطفیٰ کے تابع زندگی کے اصول مرتب کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور کسی موقع پر بھی حق گوئی سے اجتناب نہیں کرتا۔ درد اور سوز و گداز بہت بعد ہے، درد و دل والے سوز و گداز کی خواہش کرتے ہیں، اور انتہا یہ ہے کہ وہ آخر کی تمنا
کے تمنائی ہیں، یعنی آخرت کی تمنا کے تمنائی ہیں۔ سوز و گدازی سرمایہ حیات ہے، اس میں خشوع و خضوع کی تشریح بھی شامل ہے۔ اگر انسان سوز و گداز سے بارگاہ الہی میں اپنی فریاد پیش کرے تو لا الہ الا اللہ لا الہ سوری میں اپنی فریاد پیش کرے تو الہ العالمین اپنی رحمت سے سائل کو سرفراز فرماتے ہیں۔ اسی سوز و گداز کو لے کر سید منشا حسین منشاء ربانی کے تحت فریاد گناہ ہے۔ فریاد کی اس گونج کو عوام کے دلوں تک پہنچانے کے لیے وہ ہمیشہ مضطرب و بے قرار رہے، اور بالآخر اس تشنگی کے ازالے کے لیے انہوں نے شاعری کو ذریعہ اظہار بنایا اور حق کا مبلغ بننے کی ہر ممکن کوشش پہم کی۔ جیسا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زبیر، حضرت حسان بن ثابت صاحبانی، امراء الیقین اور فارسی کے حوالے سے معصومی، رومی، جامی، نظامی، گرامی، خاقانی کا ذکر شاید بھول گیا، رودکی اور جان محمد قدسی وغیرہ نے نامہ فرمائی کی، اور اصلاح معاشرہ کی تکمیل کا ان شعراء کرام نے جو بیڑا اٹھایا ہے وہ اپنے سوز و گداز والے کلام کے ذریعے آج بھی اہل دل کے دلوں میں جگمگا رہا ہے۔ اسی راستے کو اپناتے ہوئے اتنی اوپر جو ہے نا وہ خوبصورت اگر ادبی پیرائے چل رہا ہے تو میں اس لفظ کی جو ہے نا یہاں پر ترتیب بدل رہا ہوں۔ اسی راستے کو اپناتے ہوئے منشا حسین منشا نے اپنی شاعری کو جادہ منزل کے طور پر اختیار کیا۔ صفحہ نمبر 7 کا آغاز ہو گیا جی۔ کیا ان کے کلام میں لفاظی اور لفاظی دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگ شعراء میں سے قبلہ احمد ندیم قاسمی میرے استاد گرامی، آپ اس کو لفاظی پڑھتے ہیں، اور میرے ہی استاد محترم قبلہ ناز خیلوی صاحب اس کو لفاظی پڑھتے ہیں۔ قبلہ احمد ندیم قاسمی لفاظی پڑھتے ہیں اور قبلہ ناز خیلوی صاحب اس کو لفاظی پڑھتے ہیں، اور قبلہ محمد بخش کیف عرفانی صاحب کا چونکہ اس وقت بچپن تھا تو مجھے نہیں یاد کہ میں چونکہ دھیان تو بہت کیا ہے لیکن ان کا مجھے جو ہے نا وہ نہیں ذہن میں، یہ چونکہ میرے لڑکپن اور جوانی کے دور کے اندر مجھے ان کی ایک ایک بات اور ایک ایک ادا یاد ہے، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا اب آپ کی جہاں دل کرتا ہے، جو آپ کے لب مبارک پر اچھا لگتا ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بجائے سادگی یہ الفاظ کا عنصر نمایاں ہے، ان کے اشعار مفہوم و مطالب کے سیدھے غماز ہیں، جن کے پس منظر میں وحدانیت اور رسالت کے پرچار کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ اور کہیں کہیں ہلکی پھلکی طنز کا احساس نمایاں ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بھی ضروری ہو گئی ہے کہ کسی بھی شاعر کے اشعار کے پیچھے اس کے جذبات ضرور کار فرما ہوتے ہیں۔ منشا حسین منشا اول تو مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے والدین کی تربیت نے ان میں شرم و حیا کا عنصر کوٹ کر بھر دیا ہے۔ دویم یہ کہ اس تربیت کی وجہ سے انہوں نے اپنے سب سے پیارے اور ہونہار بیٹے سید افضال احمد کو، جو کہ BCom کا طالب علم تھا، ہنستے مسکراتے جہاد کشمیر پر روانہ کیا، جو کہ 2000 میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوا۔ سید منشا حسین منشا کی شاعری میں نصرت حق کے اصول کے لیے ان کے لخت جگر کی شہادت کا بھی بڑا عمل دخل ہے، اور ان کی شہادت کو اپنے لیے باعث صد افتخار سمجھتے ہیں۔ ان کی شاعری بلا شبہ میرے نزدیک پیام حق، تبلیغ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کا شاہکار ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے کلام کو دوام اور قبولیت خاص و عام کا شرف بخشے، آمین۔ بجا سید المرسلین حکیم ربط عثمانی کا جو ہے نا وہ یہاں پر تقریض مکمل ہوئی، تو آگے چلتے ہیں، اور یہ کن کی تقریض ہے جی؟ یہ وہ اب ہم تقریض پڑھتے ہیں جی۔ صفحہ نمبر 8، ہم نے ایسے دور میں آنکھ کھولی ہے جس میں اسلام پر شب و ستم ہر طرف سے شب و ستم یہ لفظ ٹھیک کر لیجیے، سب گالی کو کہتے ہیں، اور شتم جو ہے وہ شتمت کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ یہ سب و شتم ہے یہ لفظ، اور ہر طرف سے پے در پے حملے ہو رہے ہیں۔ وہ سچ جو پوری انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت بن کر نازل ہوا، جس نے زندگی کو اس کی حقیقی اقدار سے آشنا کیا، اور اس کا رخ قتل و قتال، ظلم و جور، فسق و فجور، بے راہ روی، ناانصافی اور جہالت سے موڑ کر امن و سکون، اخوت، باہمی پاک دامنی،
و عفت، عدل و انصاف اور علم و ادب کی طرف پھیر دیا۔ اسلام کے شدائیوں اور فدائیوں نے اس عرض حسین کو اپنے لہو سے، عرض حسین بھی کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا، اپنے لہو سے سینچا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب کے راہ گزاروں میں بہار آ گئی اور دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن گئی۔ اسلام کی حقانیت کو عوام الناس نے دل کی گہرائیوں سے تسلیم کیا اور اس کے پیروکاروں نے اپنوں پر ہی نہیں دوسروں پر بھی رحمت کی چادر ڈالی۔ اس وجہ سے اسلام کی ان قوانین کو غلط قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف انتہائی گمراہ کن پروپیگنڈا کے ذریعے اس کی افادیت کو ختم کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسلام کو ماننے والوں پر بے دریغ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ان شرمناک کوششوں میں اوروں سے کیا گلہ، خود مسلمان بھی شریک ہیں، اور حد یہ ہے کہ ان کو یہ علم بھی نہیں کہ وہ اپنے پاؤں خود کاٹ رہے ہیں۔ ان حالات میں کوئی خون تو کیا پسینہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا، صفحہ نمبر 9 کا آغاز، بوئے گل لے گئی بیرون چمن زار چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرواز چمن۔ اور اسی بات کو منشا حسین نے آسان لفظوں میں یوں کہا، اسلام کی حقیقت ان پر عیاں نہیں ہے، جہاں ہے عزیز ان کو خود کو بچا رہے ہیں، اوروں سے کیا ہے شکوہ منشا یہاں اب یہ لفظ کیا ہے، یہاں دل ماں۔ اب میں آگے اس کو جو ہے نا وہ درست کروا دوں گا۔ اب اپنے دین حق کی دھجیاں خود ہی اڑا رہے ہیں۔ ان کے جذبات سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس گھر کا مالک خود ہی اپنے گھر کی دیواروں کو گرا رہا ہو، باغ کا مالی خود ہی پودوں کو اکھاڑ رہا ہو، کسان اپنے کھیت کو خود ہی آگ لگا رہا ہو، اور پھول خود ہی گلے چین کو باغ کا پتہ دیں، تو ظاہر ہے ایسے میں اس گھر، باغ یا کھیت کا کیا انجام ہوگا۔ سید منشا حسین منشا کا شمار بھی ان درد مند لوگوں میں ہوتا ہے جن کے دلوں کی دھڑکنیں اسلام کی عظمت رفتہ لوٹانے کے لیے بے چین و بے قرار، اور بڑھاپے کی اس عمر میں بھی اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے اپنی سینے میں چھپے ہوئے جذبات کے موتیوں کو الفاظ کا جامع پہنانے کی کوشش کی اور اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ صفحہ نمبر 9 کا یہاں پر اختتام ہوا۔ آگے ہے جی صفحہ نمبر 10۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ عشق و محبت کی کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو الفاظ میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ سید منشا حسین منشا کے کلام کی سب سے بڑی خوبی جو مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کلام سادہ الفاظ میں تصنع اور بناوٹ سے بالکل پاک ہے، کیونکہ وہ خود بھی ظاہر و باطن میں صفائی پسند مسلمان ہیں اور اپنے کلام میں بھی شفاف اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ میں نے شاہ صاحب کا غیر مطبوعہ کلام بھی دیکھا جو مختلف موضوعات کا آئینہ دار ہے، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے جس بات پر زور دیا توحید باری تعالیٰ جل جلالہ، عشق رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عظمت جہاد ہے، جبکہ وہ شرک کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کا کلام آپ نے ملاحظہ فرمایا، لا ریب آپ مئے توحید اور جذبہ جہاد سے سرشار ہیں اور شب و روز وحدہ لا شریک کی ربوبیت کی سربلندی اور نصرت حق کے لیے کوشاں ہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ وہ آپ کے اس کلمی جہاد کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور آپ کو مزید علمی اور ذہنی صلاحیتوں سے نوازے، آمین۔ الاحقر العباد محمد منیر، خطیب و جامع مسجد مدنی پھالیہ، ضلع منڈی بہاؤالدین۔ یہاں پر جو ہے ہم آج کی قسط کا اختتام کرتے ہیں نقوش افکار، اور اگلے جو ہے وہ پروگرام میں اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ اور جانے سے پہلے وہی ریکویسٹ کروں گا کہ پھالیہ ٹی وی 1 کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، پھالیہ کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک قدم اور۔ اس کو ادھر ہی کریں نا، پھر بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ اس کی 2 ایپیسوڈ اور کر لیتے ہیں اور پھر اکٹھی اپلوڈ کر دیں گے، یا 3 کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے۔